الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محرم الحرام کی مناسبت سے آپ کے سامنے مختلف موضوعات کے ساتھ حاضری کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ آج جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ شان صحابہ ہے۔ شان صحابہ ہم کیا بیان کر سکتے ہیں کہ جن کی شان اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، لیکن ہم کچھ کوشش کر کے اپنے لیے آخرت کے کچھ سامان اکٹھا کر سکتے ہیں۔ شان صحابہ سے پہلے اگر صحابی کی تعریف کو دیکھا جائے تو صحابی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس نے حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار فرمایا اور پھر اس کے بعد اسی حالت میں یعنی حالت ایمان میں ہی اس دنیا سے رخصت فرما گئے۔ صحابہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مثل ہے، ان میں سے کسی کی بھی اقتدا کر لو تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اور اگر صحابہ کے ایمان کی طرف توجہ کریں تو ہمیں آیت مبارکہ باقاعدہ بہت اچھا سبق دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب منافقین سے کلام فرمایا تو ان کو جس ایمان کی مثال بیان فرمائی وہ صحابہ کے ایمان کی مثال بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تم اس طریقے سے ایمان لاؤ جیسا کہ صحابہ ایمان لائے، اور پھر اس کے بعد منافقین نے کلام فرمایا۔ لیکن اگر ہم فقط اس حصے کی طرف غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ایمان کی مثال بیان کی تو صحابہ کی مثال بیان کی، تو صحابہ کا ایمان کیا تھا؟ اگر ہم احادیث مبارکہ کی طرف توجہ کریں تو ہمیں متعدد واقعات ملتے ہیں اور اس سے باقاعدہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ صحابہ کس طریقے سے ایمان لے کر آئے۔ اگر ہم حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کی طرف غور کریں، حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے اور ان کی والدہ کی وہ جو محبت کا تذکرہ تھا وہ بہت زیادہ عام تھا۔ آپ بہت زیادہ معروف تھے اس سلسلے میں کہ آپ اپنی والدہ سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ لیکن جب آپ ایمان لے کر آئے تو والدہ نے اس بات کا باقاعدہ فرمائش کی اور اس چیز کی تکرار کی کہ تم ایمان کو دوبارہ چھوڑ دو اور کلمے کو چھوڑ دو، دوبارہ اپنے سابقہ مذہب کی طرف آ جاؤ۔ لیکن حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ منع فرما دیا۔ جب مسلسل یہی سلسلہ ہوا تو آپ کی والدہ نے احتجاجاً بھوک ہڑتال کر دی اور کھانے کو ترک کر دیا۔ باقاعدہ ہر جگہ اس بات کے تذکرے ہونا شروع ہو گئے کہ سعد بن مالک جو اپنی والدہ سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے، انہوں نے اپنی والدہ کی اتنی چھوٹی سی فرمائش پوری نہیں کی کہ اپنے دوبارہ سابقہ مذہب کی طرف لوٹا۔ باقاعدہ ہر جگہ اس چیز کے جو ہے وہ باتیں ہونا شروع ہو گئی۔ جب آپ گھر میں تشریف لاتے تو آپ کے جو بھائی بہن ہوتے وہ اپنے والدہ کا بار بار ان کو چہرہ یاد دلاتے، ان کو بتاتے کہ ان کی حالت کس طریقے سے کمزور تک ہوتی جا رہی۔ جب تیسرا دن ہوا تو آپ کی والدہ کی حقیقتاً جو حالت تھی بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی، اور اس وقت یہ حالت تھی کہ اس وقت اگر مزید آپ نہ کھاتی تو پھر جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت کر دیتے۔ جب حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے دن اپنے گھر تشریف لائے، اپنے بھائی بہن کو اس چیز کا ذکر فرمایا کہ مجھے والدہ کی طرف جانا ہے۔ جب بھائی بہنوں نے یہ سنا تو انہوں نے یہ سوچا کہ آج شاید برف پگھل چکی ہے، آج جو ہے وہ سعد دوبارہ اپنے سابقہ مذہب کی طرف آ جائیں گے۔ لیکن جب وہ اپنے والدہ کے روبرو آئے تو انہوں نے اپنے والدہ کو باقاعدہ یہ بتایا کہ میں حقیقتاً تم سے اتنا ہی محبت کرتا ہوں کہ جس کی وجہ سے میں باقاعدہ ہر جگہ معروف ہوں، مشہور ہوں کہ میں اپنی والدہ سے محبت کرتا ہوں، لیکن میں اپنے ایمان سے اور اپنے نئے مذہب سے تم سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ یہاں تک کہ تمہاری ایک جان ہے، اگر 100 والدہ ہوتی اور میں سب سے اتنی ہی محبت کرتا تو بھی اس کے مقابلے میں اپنے سابقہ مذہب کی طرف نہیں لوٹتا بلکہ ایمان کو ہی ترجیح دیتا۔ جب آپ کی والدہ نے یہ ذکر سنا اور دیکھا کہ اب مزید جو ہے وہ ان کے لوٹنے کا کوئی آسرا نہیں ہے تو پھر انہوں نے کھانا تناول کر لیا۔ اسی طرح ہم حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کی طرف غور کریں کہ آپ اس دور میں باقاعدہ ایک غلام تھے جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ تکالیف دی جاتی تھی۔ جب آپ ایمان لے آئے تو آپ کو اس بات کا بار بار تذکرہ کیا جاتا، آپ کو بار بار یہ کہا جاتا کہ دوبارہ اپنے سابقہ مذہب کی طرف لوٹا، اور انتہائی تکالیف دی جاتی کہ تاریخ کی روایتوں میں یہ آتا ہے کہ جب دھوپ اپنے انتہا پر ہوتی تو آپ کو شرٹ اتار کر باقاعدہ اس پہ لٹا دیا جاتا، ایک میدان میں لٹا دیا جاتا، اور پھر ایک پتھر رکھ کے باقاعدہ ایک شخص اوپر چڑھتا اور پھر اس کو مسلتا اور پھر آپ کو تکلیف پہنچاتا، یہاں تک کہ پھر اس کے بعد جو زخم ہوتے ہیں وہ آپ کے جسم کی رطوبت سے ہی وہ خشک ہوا کرتے تھے، اس کو کچھ آسے آپ کو ٹھنڈا ہوتے تھے۔ لیکن جب بار بار اس حالت کے بعد بھی اپنے سابقہ مذہب کی طرف لوٹنے کا کہا جاتا تو آپ صاف منع کر دیتے
ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ چونکہ آپ مزدوری بھی کیا کرتے تھے، تو جب دوسری طرف آپ کو ان اجرت کی جو پیسے طے ہوئے تھے اس کی باقاعدہ ضرورت بھی تھی، لیکن جب آپ نے اس اجرت پوری کر لی، مزدوری پوری کر لی اور اجرت کا تقاضا کیا تو سامنے سے اجرت دینے سے منع کر دیا، اور باقاعدہ اس بات کا کہا گیا کہ آپ اپنے سابقہ مذہب کی طرف لوٹاؤ گے تو یہ اجرت بھی ملے گی، ساتھ میں انعام بھی ملے گا۔ لیکن حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس ظاہری حالت کو نہیں دیکھا کہ اس اجرت کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بلکہ اس چیز کو دیکھا کہ اس سے زیادہ ضرورت ایمان کی، اور ایمان کو ترجیح دی۔ اگر ہم عموماً صحابہ کرام کے افعال کی طرف توجہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے ایمان لائے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس حد تک محبت فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بال کٹواتے تو آپ کے منہ مبارک کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام جوک در جوک آتے اور کوشش کرتے کہ وہ ایک دوسرے پر سبقت لے جائیں اور زیادہ سے زیادہ منہ مبارک کی برکات کو حاصل کریں۔ جب آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی کو استعمال کرتے تو صحابہ کرام کسی پانی کے قطرے کو بھی زمین کی طرف نہیں جانے دیتے، بلکہ کوشش کرتے کہ اس سے پہلے ہی اس پانی کو حاصل کر لیں۔ صحابہ کرام کے اگر افعال کو دیکھیں تو آپ کبھی درخت کے ارد گرد چکر لگاتے، جب آپ سے پوچھا جاتا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو بتاتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ یہاں پر اسی طریقے سے فرمایا تھا۔ آپ جب صوم وصال فرماتے تو صحابہ بھی کوشش کرتے کہ آپ بھی مسلسل روزے رکھتے، لیکن پھر بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی کمزوری کی حالت دیکھی تو اگرچہ ان کو منع کر دیا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی افعال کو دیکھ کے باقاعدہ ایسے ہی کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو صحابہ کا درجہ یہی فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستارے آسمان پر جس طرح ہیں، ستاروں کی وجہ سے آسمان امن میں، کہ جب ستارے ختم کر دیے جائیں گے تو پھر آسمان کے ساتھ وہی ہوگا جو ان کے ساتھ مقسوم ہے، یعنی وہ ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح میں اپنے صحابہ کے درمیان اسی طرح ہوں کہ جب تک میں یہاں پر موجود ہوں، جب میں ان میں درمیان موجود ہوں تو صحابہ امن میں ہیں۔ اسی طرح صحابہ اپنی امت کے لیے ایسے ہیں کہ جب صحابہ ان میں موجود ہیں تو پھر وہ امن میں، جب صحابہ ان سے رخصت فرما جائیں گے تو پھر ان کے ساتھ وہی ہوگا جو ان کے ساتھ مقسوم ہے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک دور یہ آئے گا کہ باقاعدہ صحابیوں کو تلاش کیا جائے گا کہ کوئی ایک صحابی بھی مل جائے تو وہ ان کو اپنی جنگ میں لے جائیں، کہ صحابی کی شرکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی برکت کی وجہ سے انہیں جنگ میں فتح عطا فرمائے۔ اسی طرح جب صحابی رخصت ہو جائیں گے تو پھر ان کو ڈھونڈا جائے گا کہ جنہوں نے صحابی کا دیدار کیا، یعنی تابعین، اور کوئی شخص کوئی ایسا مل جائے گا جس نے صحابی کا دیدار کیا تو پھر اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو جنگ میں فتوحات عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک دور آئے گا کہ جب ان کو تلاش کیا جائے گا جنہوں نے تابعین کا دیدار کیا، ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ جنگوں میں فتوحات عطا فرمائے گا۔ اور پھر اس کے بعد چوتھے دور، یعنی جس نے تابعین کا دیدار کیا ہو، ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو جنگوں میں فتوحات عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابیوں کو برا نہ کہو، کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کی مثل سونا صدقہ کر دے تو بھی وہ اس حد تک نہیں پہنچ سکتا کہ کسی صحابی نے فقط ایک مد کا صدقہ کیا، یہاں تک کہ آدھے مد تک بھی ان کی فضیلت تک حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر اس روایت کے اوپر ہم غور کریں تو کوئی شخص جو احد پہاڑ کی مثل سونا صدقہ کرے، احد پہاڑ تقریباً 15 کلومیٹر پر محیط ہے، اور پھر اس پہاڑ کی مثل سونا، ایک تو اس دنیا میں شاید کسی کے پاس یہ ہوگا نہیں، اگر کسی کے پاس ہو بھی جائے تو وہ پورا کا پورا صدقہ کر دے تو بھی وہ صحابی کی اس فضیلت تک نہیں پہنچ سکتا کہ وہ فقط آدھا مد، یعنی جو کہ سوا سے ایک مد کی مثل ہوتا ہے، ایک پیمانہ ہے، تو آدھے مد تک اگر کوئی صحابی جو ہے صدقہ کرتا تو اس فضیلت تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اور یہی جو اندازہ ہے وہی نماز، روزے اور دیگر عبادت کا بھی معاملہ ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میرے بعد اپنی کسی چیز کا میرے صحابہ کو نشانہ نہ بنا، کہ جس نے مجھ سے محبت فرمائی، مجھ سے محبت کی، اس نے میرے صحابہ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا، جس نے میرے صحابہ کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا دی، اور جس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا دی تو اس کا ٹھکانہ جہنم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
اور اگر اس روایت کے اوپر ہم غور کریں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی افعال کی طرف دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ سے محبت کی اس نے میرے صحابہ سے محبت کی، اور جس نے اپنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ محبت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا فرمایا کہ ایک مرتبہ حبشہ سے ایک قافلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا۔ ہوتا یہ کہ جب مہمانوں کے قافلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تو چونکہ اس وقت مسلمانوں کی جو فائنینشیل کنڈیشن تھی وہ بظاہراً اتنی اچھی نہیں تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان مہمانوں کو صحابیوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ جیسے فلاں قافلہ آیا، فلاں مہمان آیا تو کسی صحابی کی ذمہ داری لگاتی کہ اس کی مہمان نوازی تمہاری ذمہ ہے، اس طرح یہی معاملہ ہوتا۔ لیکن جب حبشہ سے قافلہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ حکم دیا کہ ان کی جو مہمان نوازی کے لیے جو کھانا پکے گا وہ میرے حجرے میں پکے گا۔ حضرت عائشہ یا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کو جو ہے وہ پکائیں گی، اور پھر جب سرونگ ٹائم آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے کو بذات خود سرو کیا۔ حضرت انس بن مالک، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جب کھانا سرونگ ٹائم آتا تو آپ جو ہے وہ مہمانوں کو سرو کر دیا کرتے تھے، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذات خود سرو کرتے ہوئے دیکھا تو صحابہ نے آپ سے یہ عرض کی کہ ہم نے مہمان نوازی کے کمالات دیکھے ہیں لیکن آج جو رنگ دیکھا ہے وہ کچھ نرالا ہے، آج کچھ مختلف معاملہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب حبشہ کی طرف میں صحابہ کا قافلہ گیا تھا تو ان کے بادشاہ نے ان کی باقاعدہ بہت اچھی خدمت کی تھی، ان سے محبت فرمائی تھی۔ تو آج یہ عالم ہے کہ ان کی طرف سے میری طرف کوئی قافلہ آیا ہے تو میں بھی جو ہے وہ اپنا جو ہے ان کے ساتھ کرتا ہوں معاملہ۔ اسی طرح جو بغض والا معاملہ ہے کہ جس نے صحابہ سے بغض رکھا اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھا، اور جس نے اپنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ بغض رکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ کیا معاملہ گیا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ پڑھانے کی عرض آئی، جب اس کی طرف سے کپڑا ہٹایا تو اس کا چہرہ دیکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھانے سے منع فرما دیا۔ اور پھر جب آپ سے پوچھا گیا کہ یہ معاملہ کیا ہے، ہم نے پہلے تو کبھی اس طریقے سے نہیں دیکھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص میرے صحابہ کے بارے میں کلام کیا کرتا تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ سے محبت رکھنے والوں کے ساتھ کس طریقے سے معاملہ فرماتے ہیں اور صحابہ سے بغض رکھنے والوں کے ساتھ کس طریقے سے معاملہ فرماتے ہیں۔ لہٰذا کسی بھی صحابی کے بارے میں کبھی کوئی کلام کرنے سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، یہاں تک کہ اگر ہمارے اطراف کوئی شخص ایسا ہے کہ جو کہ کسی بھی صحابی کے بارے میں کلام کرتا ہے تو اس سے ہمیں فوراً ہی دور ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کا ہمیشہ محبت کرنے والا فرمائے اور ہمیں بغض رکھنے والوں سے دوری عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔